السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال في موضع آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئیے ہمارا سب سے پہلے حضور سرور کونین، امام کائنات، فخر موجودات، رہبر کامل، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں آ گئی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل نبی کی محبت میں ڈوب کر آپ حضرات ناچیز کی باتوں کو سماعت فرمائیں. بات اچھی لگ جائے، شعر اچھا لگ جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے سے آپ اپنے نامہ اعمال رجسٹر میں نیکیوں کا اضافہ کرتے چلیں. ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں آ گئی. گولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، گولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں. دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے، عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی. دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے، عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے. بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر، بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر، بی بی آمنہ گود میں قرآن لیے سبحان اللہ، بی بی آمنہ گود میں قرآن لیے. سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیغمبر لکھ دوں. سنگ مرمر کی تعمیر نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیغمبر لکھ دوں. ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل. ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ نہیں اٹھیے گا، بیٹھے تھے۔ محترم مہمان کرام، قابل قدر بزرگان محترم، علاقے کے ائمہ اعظام و مہمانان محترم اور مدارس کے طلباء کرام، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی کا اہتمام کیا ہے شہر بجگڑی بازار کی جامع مسجد کے باشندگان، یہاں کے رہبر و رہنما، یہاں کے ذمہ داران نے نبی کی محبت میں ڈوب کر نبی کے نام کی محفل کا اہتمام کیا۔ قابل مبارکباد ہے یہاں کے ذمہ داران، خصوصاً عالی جناب یہاں کی صدر باوقار نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن عالی جناب محمد شبیر عرف پپو صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ عالی جناب سیکریٹری جناب زاہد راجو قریشی صاحب، اور عالی جناب خازن جناب ندیم صاحب، عالی جناب محبوب عالم صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جتنے ساتھی ہیں، نام تو تقریباً میں بھولتا جا رہا ہوں، 4 سال ہو گئے نام بھولنا یاد ہے، سال میں ایک بار یاد کیجیے گا نام بھول جاتا ہے۔ باقی جتنے ہیں ہمارے منظر بھائی نظر آ رہے ہیں، اور کیا نام ہے زاہد بھائی نظر آ رہے ہیں، اور دیگر ہمارے جتنے یہاں کے باشندگان ہیں، سب کو میں شامل کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آمد رسول کے موقع پر یا وفات پیغمبر کے موقع پر اتنی پیاری محفل کا اہتمام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہوں اس جامع مسجد بجگڑی بازار کے امام و خطیب فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری محمد شکیل افضل ندوی دعوت، کہ جنہوں نے اپنی علمی لیاقت، اپنی علمی شہرت، اپنی علم کی بنیاد پر ایک الگ پہچان بنائی ہے پورے علاقے کے علماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم قرآن اور علم حدیث کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بھی ملکہ عنایت فرمایا ہے، جہاں یہ ڈپلومہ اور کمپیوٹر اور نہ جانے کیسی کیسی تعلیم سے محترم حضرت مولانا محمد شکیل افضل ندوی صاحب نے فراغت حاصل کی ہے۔ یہ صحرا انہی کے سر جاتا ہے، علاقے کے اندر مقصد کی یہ ناز ہے اور بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پورے مصلیان کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرت کا ہمیشہ احترام کریں، آپ آنے والے ہر علماء کا، حفاظ کا، مؤذنین کا، ائمہ کرام کا دل و جان سے احترام کریں، ان کی قدر کریں۔ اگر ساؤنڈ کھلا پڑ جاتا ہے ابھی آپ کے سامنے 2 عظیم خطیب کی خطابت ہوئی، اب آئیے بندہ ناچیز آپ کے سامنے وہی پرانی باتیں دہراؤں گا جو آج سے 18 اکتوبر 2009 سے لے کر کے 27 دسمبر 2019 تک آپ حضرات کے سامنے جو باتیں پیش، بات الگ ہے، انداز کچھ ہٹ کے ہوگا، اسی میں چلتے چلاتے کچھ نئی باتیں آئیں۔ ابھی آپ نے اپنے مہمان خطیب حضرت مولانا و مفتی و قاری محمد شوکت صاحب المظاہری امام و خطیب TC کمپاؤنڈ دھنباد کی مسجد سے خطاب آپ نے سنا۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے امام عالی مقام حضرت مولانا سے نبی اکرم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف، ان کے کمالات، آپ کی شخصیات کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کے لب کیسے تھے، آپ کے جسم مبارک کی کیا بناوٹ تھی، وہ ساری باتیں آپ نے سنا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے شروع کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کو بنایا کس چیز سے گیا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی بتا دے مجھے کہ ہمارے نبی کو بنایا کس چیز سے گیا ہے، میں سمجھوں گا کہ لوگ نہیں بتا۔ یہاں علماء ہیں، انہیں معلوم ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے بالکل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات گوشے گزار کر دوں کہ ہمارے آقا کی پیدائش کس چیز سے ہوئی۔ سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اے میرے جبرائیل، ذرا جا، جلدی جا اور 8 چیزوں کو لے کر کے آ۔ میرے آقا کی پیدائش 8 چیز سے ہوئی۔ آپ ذہن میں رکھیں، اگر یاد نہ آئے تو پورا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کل یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل غلام مصطفیٰ قاسمی کے حوالے سے۔ میرے آقا کی پیدائش کس چیز سے ہوتی ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد عرض کیا کہ اے میرے جبرائیل، ذرا دنیا میں جا، جلدی جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاک پروردگار، میں دنیا میں جاؤں تو جاؤں، کہاں جاؤں؟ رب کائنات نے فرمایا کہ جاؤ ایسے مقام پر، جاؤ ایسی سرزمین پر جو بعد میں طیبہ بنے گا، جو بعد میں مدینہ بنے گا، جو بعد میں منورہ بنے گا۔ اس مقام پہ جا، اور جا کر کے وہاں سے خاک طیبہ، خاک شفا اٹھا کر کے لا۔ حضرت جبریل علیہ السلام خاک طیبہ لے کر کے رب کائنات کے دربار میں پہنچ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، ذرا جنت جا، ذرا جنت جا، اور جنت سے جا کر کے مشک لے کر کے جا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام جنت گئے، اور جنت جانے کے بعد مشک لے کر کے رب کائنات کے دربار میں پیش کیا۔ جب مشک لے کر کے آئے تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل، ذرا ایک بار اور جنت میں جا، اور وہاں سے زعفران لے کر کے آ، وہاں سے زعفران لے کر کے آ۔ اب زعفران لے کر کے آ گئے پیارے آقا علیہ السلام کی تخلیق کے لیے۔ جب زعفران لے کر کے آئے تو رب نے فرمایا کہ جبرائیل، ذرا ایک بار اور جا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام پھر جنت میں گئے، اور جانے کے بعد جاتے جاتے کہا کہ پہلے خاک شفا لے کر کے آیا، یعنی خاک مدینہ لے کر کے آیا، دوسری بار جنت سے جا کر کے مشک لے کر کے آیا، تیسری بار جنت سے جا کر کے زعفران لے کر کے آیا، اب چوتھی بار جا، اور جا کر کے جنت سے کافور لے کر کے آ۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاک پروردگار، ایک ہی بار بول دیجیے کیا کیا لانا ہے جنت سے، آپ مجھے بار بار کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب امپورٹنٹ اہم کوئی بات ہوتی ہے، انگلش میں صاحب نے مجھے انگلش ہمارے مولانا شکیل صاحب بات کی، جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے تو اسے بار بار کیا جاتا ہے۔ پہلے تو نے خاک طیبہ، خاک شفا لایا، پھر جا کر کے جنت سے مشکل آیا، زعفران لایا، اب جا کر کے جنت سے
خوشبودار لکڑی کا نام کافور۔ میں بہت قیمتی بات اور بہت دور سے پیش کر رہا ہوں، شاید کہ یہ بات پچگڑی والے علاقے کے حضرات نہیں سنے ہوں۔ کافور لے کر کے آج جنت کی پیاری خوشبودار لکڑی ہے، وہ لے کر کے آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بار جنت اور جا کر کے سلسبیل جا کر کے جنت سے سنبل لے کر کے۔ یہ سنبل کیا چیز ہے؟ جنت کی خوشبودار گھاس کا نام ہے۔ جنت کی یہ خوشبودار گھاس کا نام ہے سنبل۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ خاک طیبہ، مشک، زعفران، کافور اور سنبل، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ جن نہروں کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ان نہروں کو کوئی گر نہیں سکتا ہے، لیکن جنت کے اندر 3 نہریں ایسی ہیں جو سب سے بڑی ہیں۔ ان نہروں کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے جا نہر معین سے اس نہر کا پانی لے کر کے آ، جا اس نہر سے، نہر معین سے جنت کا پانی لے کر کے آ، جنت کے نہر کا پانی لے کر کے آ۔ رب تعالیٰ کے دربار میں معین کا پانی پیش کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جا اب جنت کی نہر سے سلسبیل لے کر کے آ، جس کا تذکرہ قرآن میں کہا گیا فیہا تسمی سلسبیل۔ جاؤ جنت سے سلسبیل کے نہر کے پانی لے کر کے آ۔ رب کائنات کے دربار میں سلسبیل کا پانی پیش کر دیا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آخر میں ایک ایسے نہر کے پانی لے کر کے آ جو جنت کی سب سے بڑی نہر ہے۔ اس نہر کا مقابلہ کوئی نہر نہیں کر سکتی ہے، اور جنت کے اندر جتنی نہریں ہیں ساری نہروں سے کبھی فرشتہ پلائے گا، کبھی اور پلائیں گی، کبھی غلمان پلائیں گے، کسی نہ کسی نہر سے پانی پلاتے چلے جائیں گے، لیکن جب رحیق کے نہر کے پانی پلانے کی باری آئے گی تو رب ذوالجلال خود دست مبارک سے جنت میں پانی جاؤ اس نہر کے پانی کو لے کر کے آ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 چیزیں ہو گئی۔ 8 چیزیں ہو گئی۔ 8 چیزوں کو پیش کر دیا گیا رب کائنات کے دربار میں۔ 8 چیزوں کو رب کائنات کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے پروردگار، آپ نے خاک طیبہ منگایا، میں خاک طیبہ لے کر کے حاضر ہو گیا۔ آپ نے مشک منگوایا، میں مشک لے کر کے حاضر ہو گیا۔ آپ نے زعفران منگایا، آپ نے سنبل منگایا، آپ نے کافور منگایا، آپ نے رحیق کا پانی منگوایا، آپ نے معین کا پانی منگوایا، آپ نے سلسبیل کا پانی منگوایا۔ یہ ساری چیزیں تو آ گئی ہیں، لیکن اے میرے رب ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ ان 8 چیزوں سے آپ کیا بنائیں گے؟ ان 8 چیزوں سے آپ کیا بنائیں گے؟ اس وقت رب کائنات نے فرمایا کہ میں ان 8 چیزوں سے دونوں جہاں کے سردار امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے کیسے بنایا گیا۔ یہ 8 چیزیں تو آ گئی، ساری چیزیں مہیا ہو گئی، سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب رب نے فرمایا اے میرے جبرائیل، تجھے پتا ہے میں خاک مدینہ سے کیا بناؤں گا؟ اللہ نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ میں خاک مدینہ سے، خاک شفا سے کیا بناؤں گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پروردگار تجھے پتا، مجھے کیا پتا کہ تو کیا بنانے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، میں خاک مدینہ سے، خاک طیبہ سے اپنے پیارے آقا کے جسم
جسم مبارک کو بناؤں گا۔ آپ سبحان اللہ بولتے چلے جائیں۔ کیا کہا؟ پہلے میں نے کہا تھا کہ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کریں، لیکن ایک بار آپ نہیں بولیں، سب سے ایک کر کے نذرانہ لے کر کے جاؤں گا۔ کمیٹی سے بعد میں لوں گا، کبھی پروگرام ہوگا آپ لوگوں کے اوپر یہ فائن دیا جا رہا ہے، اور انگریز صاحب ہمارے مسکرا رہے ہیں، ہمارے بہت خاص ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، جب بھی گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ضرور یاد کرتے ہیں بیچارے، ایک بار تو گھر سے بلوا کر کے پروگرام کروائے۔ ان کے گھر میں بچے کا عقیقہ تھا، نہیں امام صاحب آپ کو آنا ہے میرے، اللہ محبت ان کو سلامت رکھے۔ تو کیا ہوا؟ جب حاکم طیبہ لایا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس خاکِ طیبہ سے اپنے پیارے نبی کے جسم مبارک کو بناؤں گا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، آپ نے مشک منگوایا، اس مشک سے کیا بنائیں گے؟ اس مشک سے کیا بنائیں گے؟ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں مشک سے اپنے پیارے آقا کے بدن مبارک کا خون بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ خون کہ جب پیارے آقا کے جسم مبارک سے خون نکالا گیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آقا نے، اے سفینہ، جا اس خون کو لے کر کے زمین میں دفن کر دینا تاکہ کسی کے پاؤں نہ پڑ دے پائے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے خون مبارک کو لے کر کے، آقا کے خون مبارک کو لے کر کے دفن کرنے کے بہانے سے گئے آگے، اور جانے کے بعد آقا کے خون مبارک کو پی لیا۔ جب پی لیا، نبی کے دربار میں پیش ہو گئے، اس وقت آقا نے فرمایا، اے سفینہ، کیا تو نے میرے خون کو دفن کر دیا؟ اس وقت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ میرے پاک پیغمبر، میں نے تو اس خون کو ایسا چھپا دیا ہے کہ کسی کے پاؤں کی بات تو بہت دور کی بات، کسی کی نظر بھی نہیں پڑی۔ کسی کے پاؤں کے دور کی بات کسی کی نظر بھی پڑنے پر نہ پائے گی۔ اس وقت رب کائنات کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سفینہ، آخر پھر تو نے اس خون کو کیا کیا؟ حضرت سفینہ نے فرمایا، تو میرے پیارے آقا، میں نے پی لیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جا، سنیے گا، جا، تیری 7 نسلوں تک رب کائنات نے جہنم کو حرام کر دیا۔ جا، تیری 7 نسلوں تک رب کائنات نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، تیری 7 نسلوں تک کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ میرے آقا کے خون مبارک کو کس چیز سے بنایا گیا؟ اس مشک سے بنایا گیا۔ یہ مشک کہاں کا مشک تھا؟ جنت کا مشک تھا۔ اس کے بعد ذرا ساؤنڈ آئے دمدار ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، تو ہم جان رہے ساؤنڈ کیسا ہے۔ تو مفتی صاحب جب بیان کر رہے تھے، اسے بھانپ گئے، آج ساؤنڈ پہ جانتے ہیں۔